بہت سارے سائنسدان اس بات پر حیران ہیں کہ خاص علاقے میں جا کر جہاز گم کیوں ہو جاتے ہیں، اس کی کشش کیا ہے، اس کا بنیادی سائنٹیفک ریزن کیا ہے۔ تو کائنات کی وسعتیں، انسان اپنی چھوٹی سی اور ناقص معلومات پر جب یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے کائنات کی حقیقت کو پا لیا ہے، اور اس جاہلانہ خیال کی بنیاد پر وہ وجود باری کا انکار کرتا ہے، تو بار بار اسے صدا آتی ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ تم سائنس اور ترقی کی جس بھی معراج پر پہنچ جاؤ، جوں آگے بڑھتے چلے جاؤ گے، سفر کرتے چلے جاؤ گے، ہم تمہیں ایسی ایسی نشانیاں کائنات میں دکھائیں گے، ایسی ایسی علامتیں کائنات میں دکھائیں گے، اور ایسے ایسے مقامات سے تمہیں گزاریں گے کہ خود تمہارے اندر سے آواز آئے گی انہ الحق، اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہے۔ جنہوں نے اپنے محدود علم اور نالج کی بنیاد پر جب پہلی مرتبہ جہاز اڑایا تو کہا کہ خدا کدھر ہے؟ مسلمان تو کہتے تھے کہ کوئی کاف کے پیچھے جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، ہم نے تو پہاڑی کے ادھر بھی دیکھ لیا، ادھر بھی دیکھ لیا، نہ کوئی جنت ہے نہ جہنم ہے۔ کہاں ہے جو مسلمان بیان کرتے ہیں؟ ہم نے تو جہازوں میں دیکھا، اڑ کر دیکھا، پروازیں کر کے دیکھا، ہم نے تو زمین کے چاروں گرد گھوم پھر کر دیکھا، نہ مسلمانوں کی اور ان کے پیغمبر کی بتائی ہوئی جنت کا کہیں نظارہ کیا، نہ اس جہنم کا کوئی سرا ملا، سراغ ملا، کہاں ہے بتاؤ؟ تو اس وقت نیا انسان زمین سے اٹھا تھا، جیسے بچہ پنجوں کے بل چلنے والا پہلی دفعہ جب چلتا ہے تو وہ دوڑتا لگتا ہے اس نے دنیا کو فتح کر لیا، لیکن پھر یہی چیلنج کرنے والے مسلمانوں سے جنت اور جہنم کا تھوڑا سا اونچا جا کر پتہ پوچھنے والے کہ جلدی سے بتاؤ کدھر ہے جہنم، کدھر ہے جنت، جہاں مسلمان جاتے ہیں، جب خود تھوڑا سا اوپر اٹھے انہیں پتہ چلا کہ کائنات تو اور بھی ہے، پھر تھوڑے اور اٹھے، پھر انہیں پتہ چلا کائنات تو اور بھی ہے، پھر وہ یہاں سے چلتے چلتے چاند تک پہنچے، پتہ چلا کائنات تو اس سے آگے بھی ہے، پھر جب ستاروں، سیاروں اور کائنات کی وسعتوں کا تصور کیا تو پھر وہی ہم سے جنت کا پتہ پوچھنے والے، ہم سے جہنم کا پتہ پوچھنے والے اور کہنے والے کہ اتنی بڑی جنت خدا نے کہاں رکھی ہے، اور اتنے بڑے ارض السماوات والارض، اتنے بڑے جنت کو اور اتنی وسیع جہنم کو خدا نے کہاں رکھا ہے، جو خود بلند ہوتے رہے ان کی حیرت میں اضافہ ہوتا رہا۔ لیکن آج اس سائنس سے پوچھو، آج جن کے اسٹیشن ہیں ہواؤں میں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے زمین کو ایک گلوبل ولیج بنا دیا، اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آنے والا وقت بہت جلد آنے والا ہے جب انسان اس 80 کلومیٹر نہیں، 400 کلومیٹر نہیں، 1000 کلومیٹر نہیں، لائٹ کی رفتار سے سفر کرے گا۔ وہ تصور کریں آج کہ صبح بندہ چلے، شام سے پہلے مکہ میں کھڑا ہے، گھر سے احرام باندھ کر نکلتے ہیں اور اسی احرام میں مکہ المکرمہ میں پہنچ کر آپ طواف کرتے ہیں، آپ اپنا عمرہ ادا کرتے ہیں۔ حاجی تصور کر سکتا تھا؟ ناقابل یقین بات تھی، مگر جسے آج ہم ناقابل یقین کہتے ہیں، یہی سائنسدان کہتے ہیں کہ جتنی ترقی گزشتہ سالوں میں ہوئی، آنے والے 10 سال اتنی بڑی تبدیلی لے کر آئیں گے کہ پرانے لوگوں کو لوگ کہیں گے کس اندھیرے میں رہتے تھے، جیسے آج ہم کہتے ہیں کہ ہم سے پرانے لوگ کس دور میں رہتے تھے، کس مشکل میں رہتے تھے۔ آج کا انسان 4 دیواری میں ہے، مضبوط دیواریں ہیں، سیمنٹ کی دیواریں ہیں، پکی چھت ہے، آنے جانے کا راستہ کوئی نہیں، زمین کا تہ خانہ ہے۔ بندہ امریکہ میں بیٹھا، جاپان میں بیٹھا، وہ چاہتا ہے میری تصویر بھی اسے نظر آئے، میری آواز بھی اسے آئے، دونوں زمین کے فاصلے سمٹ گئے۔ نہ یہ بلڈنگوں کی بلندی نے تصویر اور آواز کو روکا، نہ یہ فاصلے نے آواز و تصویر کو روکا، کسی شے نے نہ روکا۔ یہ زمانہ آپ کو پرانا زمانہ لگے گا۔ آج آپ لاہور پنڈی کی بات کرتے ہیں کہ آنے والا وقت وہ رہا ہے
جب بندہ کہے گا میں زمین سے چلا، شام کو چاند پہ جاؤں گا، وہاں سے فلاں جگہ جاؤں گا، وہاں سے پلٹ کر آؤں گا، اور جب انسان لائٹ کی رفتار سے سفر کرے گا تو پھر اس وقت دیکھیں مصطفیٰ کا، میرے آقا کا کمال، میرے آقا کی عظمت، کہ آج سائنس لائٹ کے رفتار سے سفر کو ممکن قرار دے رہی ہے اور سوچتی ہے کہ کوئی وقت آئے گا کہ ہم لائٹ کی رفتار سے سفر کر سکیں گے۔ اس وقت جب کبھی سائنس پلٹ کر کہے کہ ہم نے وہ کیا جو اس سے پہلے کسی نے نہ کیا، نہ کسی نے کہا، نہ کسی نے سوچا، نہ کسی کے عاشق خیال میں آیا، تو ہم آقا کا کلمہ پڑھنے والے کہیں گے کہ تم لائٹ کے رفتار سے سفر کر کے اپنے آپ کو اپنی سائنس کی معراج پر لے گئے ہو، مگر آج سے 1400 سال پہلے میرے مصطفیٰ نے جس ذریعے پہ سفر کیا تھا، لائٹ کے سفر کو برق کہتے ہیں، مصطفیٰ نے براق پر سفر کیا تھا، میرے مصطفیٰ نے 1400 سال پہلے ملٹی لائٹ کی سپیڈ سے سفر کر کے یہاں سے لامکاں کا سفر کیا اور پلٹ کر بھی آ گئے تھے۔